ایک پٹھان گاؤں سے ایک بیمار مرغی بیچنے کے لیے بازار گیا تو بازار میں ایک آدمی نے پٹھان سے پوچھا، اس مرغی کا سر نیچے کیوں ہے؟ کہیں یہ بیمار تو نہیں ہے؟ پٹھان بولا، نہیں، گاؤں کی مرغی ہے، شرماتی ہے۔ قاضی صاحب نے دلہن سے پوچھا، کیا یہ نکاح آپ کو قبول ہے؟ دلہن ہنستے ہوئے، نہیں تے ہور تیرے واسطے سجی بیٹھیاں۔ شادی کے بعد ایک دن میاں بیوی فارغ بیٹھے تھے۔ شوہر نے اچانک بیوی سے پوچھا، ایک بات بتاؤ، شادی سے پہلے تمہارے کتنے بوائز فرینڈ تھے؟ بیوی اندر گئی اور لفافہ لے آئی۔ لفافے میں چاول کے کچھ دانے اور 200 روپے تھے۔ شوہر نے پوچھا، یہ کیا؟ بیوی، میں جب بھی کوئی بوائز فرینڈ بناتی تھی تب ایک چاول کا دانہ اس لفافے میں ڈال دیتی تھی۔ یہ سن کر شوہر نے چاول کے دانے گنے، ٹوٹل 7 نکلے۔ شوہر، ٹوٹل 7 ہیں، کوئی بات نہیں، آج کل اتنے تو ہر لڑکی کے ہوتے ہیں، لیکن 200 روپے کس لیے رکھے ہیں؟ بیوی، 2 کلو چاول بیچ دیے تھے۔ شوہر ابھی تک کوما میں ہے۔ فیصلہ آبادی بوڑھی عورت تربوز کاٹ رہی تھی، اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی بہو پاس بیٹھی تھی، اس نے کہا، اماں یہ پیاز تو نہیں، پھر آنکھوں میں آنسو کیوں؟ بوڑھی عورت نے کہا، جب بھی بڑے تربوز پر ہاتھ پھیرتی ہوں حاجی صاحب کی ٹنڈ یاد آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر پاگل سے، تم پاگل کیسے ہوئے؟ پاگل، میں نے ایک بیوہ سے شادی کی، اس کی جوان بیٹی سے میرے باپ نے شادی کی، میرا باپ میرا داماد بن گیا، میری وہی بیٹی میری ماں بن گئی، ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو وہ میری بہن بن گئی، مگر میں اس کی نانی کا شوہر تھا، اس لیے وہ میری نواسی ہو گئی۔ اس طرح میرا بیٹا اپنی دادی کا بھائی بن گیا اور میں اپنے بیٹے کا بھانجا۔ ڈاکٹر چپل اٹھا کر، اٹھ جا کھوتے دے پترا، مینوں بھی پاگل کر دیتا ہی۔ ایک سردار بھینس کا دودھ نکال رہا تھا اور تھوڑی دیر بعد وہی دودھ بھینس کو دوبارہ پلانے لگا۔ سردار کے ابا نے پوچھا کہ تم یہ دودھ دوبارہ بھینس کو کیوں پلا رہے ہو؟ سردار بولا، ابا جان، دودھ پتلا تھا، میں نے سوچا کہ دودھ کو ایک چکر اور دے لیتا ہوں۔ ایک لڑکے نے لڑکی کو پرپوز کیا، لڑکی نے لڑکے کو خوب مارا، اٹھا کر مارا، چپل سے مارا، پتھروں سے مارا، گھسیٹ کر مارا۔ لڑکا اٹھا اور کپڑے جھاڑ کر بولا، تو پھر میں نہ ہی سمجھوں۔ خواتین 30 آدمیوں کی افطاری آرام و سکون سے تیار کر لیتی ہیں اور 3 مردوں نے سارے گھر میں شور مچایا ہوتا ہے۔ نمک پھڑیں، برف کتے گئی، پکوڑے تے پڑاؤ، دہی بھلے نظر نہیں آ رہے، میرے شربت دا گلاس کنے چک لیا؟ جنگل میں شیرنی کو کسی نے پرپوز کر دیا، شیر نے جنگل کے سارے جانوروں پر پرچہ کٹوا دیا۔ شام کو سارے جانور تھانے جا رہے تھے، سب سے پیچھے ایک چوہا بھی جا رہا تھا۔ گیدڑ نے اس سے پوچھا، تم کدھر جا رہے ہو؟ چوہے نے اپنی مونچھ پہ ہاتھ پھیر کر کہا، تیرے لالے تے بھی 302 دا کیس ہے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے حمزہ ہاسٹل میں شفٹ ہونے لگا۔ امی، بیٹا سب کچھ رکھ لیا ہے؟ حمزہ، جی امی، سب کچھ رکھ لیا ہے۔ امی، اچھا بیٹا، اب ہماری عزت بھی رکھ لینا۔ ایک خاتون کو اپنے شوہر پر بلا وجہ شک کرنے کی عادت تھی۔ جب بھی وہ دفتر یا کسی اور جگہ سے واپس آتا تو اس کے کوٹ کو بڑی باریکی سے چیک کرتی، اگر ایک بال بھی نظر آ جاتا تو پھر بیچارے شوہر کی شامت ہی آ جاتی تھی۔ ایک دن شوہر دفتر سے گھر آیا، اس نے اس کے لباس کو پوری طرح چیک کیا لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ اچھا، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، اب تم گنجی عورتوں کے ساتھ بھی دوستی کرنی شروع کر دی ہے؟ باپ، بیٹا کوئی بات نہیں، تمہاری قسمت میں ہی فیل ہونا لکھا تھا۔ بیٹا، جی پاپا، اچھا ہوا میں نے پورا سال پڑھا نہیں، ورنہ میری ساری محنت ضائع ہو جاتی۔ ہمارے ملک میں لوگ اس وجہ سے بھی ناراض رہتے ہیں کہ ساڈے نال مشورہ نہیں کردا، اور جب مشورہ مانگو تو کہتے ہیں تیری مرضی ہے، جویں مرضی کر لے۔
گھر میں مجھے جب بھی ڈانٹ کے امکانات نظر آتے ہیں میں سب سے پہلے اپنا موبائل چھپاتا ہوں۔ میری خیر ہے اس معصوم دا کی قصور۔